نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کی آج ہمیں کما حقہ قدر و قیمت معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب حاضری ہوگی اس دن پتہ چلے گا کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی کیا قیمت ہے۔ وہاں کا سکہ، روپیہ، پیسہ، ڈالر نہیں ہے، وہاں کا سکہ تو یہی نیکیاں ہوگی۔ وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گا، وہاں کوئی رشوت نہیں چلے گی، وہاں کوئی خان خوانین نہیں ہوں گے۔ بس صرف یہی سوال ہوگا کہ اپنے دامن میں کتنی نیکیاں لے کر آئے ہو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو ان نیکیوں کی قدر و قیمت معلوم تھی، وہ ان نیک کاموں کے حریص تھے۔ جہاں کسی عمل کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، فوراً اس پر عمل شروع کر دیا جاتا تھا۔ مگر ایک ہے کہ علماء کرام ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان کرتے کرتے تک گئے، لیکن ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ علماء کرام ہمیں ہر چیز کے متعلق اب بتلا چکے ہیں، ہر عمل پر یعنی ہر اسلام کے ہر شعبے پر مختلف کتابیں لکھ جا چکے ہیں۔ اب موجودہ زمانے میں اگر کوئی چیز کی کمی ہے تو وہ صرف عمل ہے۔ اب ہمیں کسی چیز پر اور تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر کرنا ہے تو صرف عمل کرنا ہے کہ ہمیں اسلام کے فلاں کام پر کتنا میں نے عمل کیا ہے، فلاں شعبے پر میں نے کتنا عمل کیا ہے اور کتنا کام کیا ہے، تو جواب آپ کے دل میں آئے گا 0۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی پر 70 گنا اجر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی مطلب آپ ایک نیکی کماؤ گے تو اس کا رمضان میں 70 گنا اجر مل جائے گا آپ کو، اور اس کا اجر ہوگا 70 نیکیاں۔ اللہ اکبر۔ تاکہ ہم نیکیوں کی قدر کرتے ہوئے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے اور ان مبارک لمحات کی قدر کرے۔ یہاں میں آپ کو تلاوت قرآن پاک کے کچھ فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ فاتحہ میں 122 حروف ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، ایک مرتبہ پڑھنے پر 1220 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن یہی اگر سورۃ فاتحہ آپ رمضان المبارک میں تلاوت کرے تو اس کو آپ کو 85,400 نیکیاں ملیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح آیت الکرسی اگر عام حالت میں آپ پڑھو گے تو آیت الکرسی میں 184 حروف ہیں۔ آیت الکرسی چوتھائی قرآن کے برابر ہے، لیکن یہی آیت الکرسی اگر آپ رمضان المبارک میں پڑھو گے تو 1,28,800 نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طرح سورۃ القاف ایک مرتبہ تلاوت پر 6,360 نیکیاں، جمعے کے دن اس کی تلاوت سے آنے والے جمعے تک ایک نور روشن رہے گا۔ مگر یہی سورہ کاف اگر آپ رمضان میں پڑھو گے تو اس کے بدلے اس کے عوض آپ کو 4,45,200 نیکیاں ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسی سیل لگی ہوئی ہے نیکیوں کی۔ اسی طرح سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھنے سے 3,000 نیکیاں جو ملتا ہے جو شخص شروع دن میں پڑھے، اس کی تمام دن کی ضروریات پوری ہوں گے۔ لیکن یہی سورۃ یاسین اگر کوئی مسلمان رمضان المبارک میں پڑھے تو اس کو 2,10,000 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح سورہ رحمان ایک مرتبہ پڑھنے سے 1,16,360 نیکیاں ملتے ہیں۔ سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے، مگر یہی سورہ رحمان اگر کوئی مسلمان رمضان المبارک میں پڑھے تو اس کے عوض 11,45,200 نیکیاں ملیں گے۔ اسی طرح سورہ واقعہ ایک مرتبہ پڑھنے پر 17,030 نیکیاں، جو ہر رات کو یہ سورت پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا،
مگر یہی سورہ واقعہ اگر کوئی رمضان المبارک میں پڑھے تو اس کو 11,92,100 نیکیاں ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ الملک ایک مرتبہ پڑھنے پر 13,130 نیکیاں ملتے ہیں۔ سوتے وقت تلاوت کرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ مگر یہی سورہ ملک اگر کوئی رمضان المبارک میں پڑھے تو اس کے عوض 9,19,100 نیکیاں ملیں گے۔ اسی طرح سورۃ المزمل کی بات کرتے ہیں۔ سورۃ المزمل ایک مرتبہ پڑھنے پر 8,380 نیکیاں ملتے ہیں۔ جس مشکل کے لیے بھی پڑھی جائے وہ آسان ہوگی، مگر یہی سورۃ المزمل اگر کوئی مسلمان رمضان المبارک میں اس کی تلاوت کرے تو اس کو 5,86,600 نیکیاں ملیں گے۔ سورۃ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنے پر 510 نیکیاں ملتے ہیں۔ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، مگر یہی سورہ اخلاص اگر کوئی رمضان المبارک میں پڑھے تو اس کو 35,700 نیکیاں ملیں گے۔ اسی طرح معوذتین ایک مرتبہ پڑھنے پر 1,680 نیکیاں ملتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ آج کل تو ہم جب کوئی بیماری یا کوئی مصیبت یا کوئی کسی کام میں ہم پڑ جاتے ہیں تو سیدھا ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہے، مجھے فلاں فلاں گولی دے دو، اور وہ ٹیبلٹ پانی میں رکھ کے منہ میں رکھ کے پانی پی لیتے ہیں۔ اور اب اس پیناڈول ٹیبلٹ کو ہم اپنی شفا تصور کرتے ہیں، کیونکہ ہم اسلامی تعلیمات سے بے خبر ہیں، ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح جادو، ٹونا، نظر بد کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھا مولوی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا صاحب مجھے نظر بد کے لیے کوئی تعویذ دے دو، مجھے کوئی تش دے دو، مجھے کوئی بتی دے دو، مجھے کوئی جادو ٹونا جاڑ پھونک دے دو، اور اس سے ہم اپنی چھٹکارا یعنی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بیماری پیش آ جائے، کوئی مصیبت ہو، کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو معوذتین پڑھو، آپ کی سب کچھ ختم ہو جائے گی۔ اب ان کے اور ثواب کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہی معوذتین اگر کوئی رمضان المبارک میں تلاوت کرے تو ان کو 1,17,600 نیکیاں مل جائیں گے۔ میں نے یہاں چیدہ مختصر اور چھوٹی صورتوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی بندہ مکمل قرآن پاک کا تلاوت کرے رمضان الشریف میں تو اس کو 70 سے ضرب دے کر آپ حساب لگاتے جائیں، کیلکولیٹر ایسے حساب سے آ رہی ہے، یہ نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتے جائیں گے، اور اس کا پھل آپ کو روز آخرت مل جائے گا۔ آپ کو تب احساس ہوگا کہ کاش میں نے جو فرصت کے لمحات رمضان میں گزارے ہیں، جو لمحات کو میں نے رمضان میں ضائع کیا ہے، کاش میں اس کو قیمتی بنا لیتا اور اس کو تلاوت سے مزین کر لیتا، تو آج میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کی تعداد کچھ اور ہوتی۔ اس لیے یہ رمضان پتہ نہیں آپ کی زندگی میں پھر کبھی آئے گا یا نہیں، اس لیے ان کو قیمتی بنائے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کرے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اور سب مسلمانوں کو قرآن پاک کی تلاوت کا توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔